السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا اخلاص اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ دعا گہرے اخلاص اور پاکیزہ نیت سے مانگیے اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ جس خدا سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حالات کا پورا یقینی علم رکھتا ہے اور آپ پر انتہائی مہربان بھی ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی پکار سنتا اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ نمود و نمائش، ریاکاری اور شرک کے ہر شائبے سے اپنی دعاؤں کو بے آمیز رکھیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس اللہ کو پکارو اس کے لیے کہ اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اور سورہ بقرہ میں ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا مجھے جب پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں میری دعوت قبول کرنی چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ راہ راست پر چلیں۔ دعا پوری توجہ اور حضور قلب سے مانگنی چاہیے۔ دعا پوری توجہ، یکسوئی اور حضور قلب سے مانگیے۔ حضور قلب سے مانگیے اور خدا سے اچھی امید رکھیے۔ اپنے گناہوں کے انبار پر نگاہ رکھنے کی بجائے خدا کے بے پایاں عفو و کرم اور بے حد و حساب جود و سخا پر نظر رکھیے۔ اس شخص کی دعا در حقیقت دعا ہی نہیں جو غافل اور لاپرواہ ہو اور لاابالی پن کے ساتھ محض نوک زبان سے کچھ الفاظ بے دلی کے ساتھ ادا کر رہا ہو اور خدا سے خوشگمان بھی نہ ہو۔ حدیث میں ہے، اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حضور قلب سے دعا کیجیے۔ خدا ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہو۔ دعا انتہائی عاجزی اور خشوع کے ساتھ مانگیے۔ دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیے۔ خشوع اور خضوع سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل خدا کی ہیبت اور عظمت و جلال سے لرز رہا ہو اور جسم کی ظاہری حالت پر بھی خدا کا خوف پوری طرح ظاہر ہو۔ سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آواز پست ہو، اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں، آنکھیں نم ہوں اور تمام انداز و اطوار سے مسکینی اور بے کسی ظاہر ہو رہی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ دراصل دعا مانگتے وقت آدمی کو اس تصور سے لرزنا چاہیے کہ میں ایک درماندہ فقیر، ایک بے نوا مسکین ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ میں اس در سے ٹھکرا دیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ملا ہے خدا ہی سے ملا ہے، اور اگر خدا نہ دے تو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو مجھے کچھ دے سکے۔ خدا ہی ہر چیز کا وارث ہے، اسی کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، بندہ محض فقیر اور عاجز ہے۔ قرآن پاک میں ہدایت ہے، اپنے رب کو عاجزی اور زاری کے ساتھ پکارو۔ عبدیت کی شان یہی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو نہایت عاجزی اور مسکنت کے ساتھ گڑ گڑا کر پکارے اور اس کا دل اور دماغ، جذبات اور احساسات اور سارے اعضاء اس کے حضور جھکے ہوئے ہوں اور اس کے ظاہر و باطن کی پوری کیفیت سے احتیاج و فریاد ٹپک رہی ہو۔